اچھا علی بھائی، اگلا سوال ہے، کیا درود شریف کا ایسا کوئی وظیفہ یا ایسا کوئی صیغہ ہے صحیح الاسناد حدیث سے جسے پڑھنے سے کسی خوش نصیب کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے؟ اگر ایسا کوئی وظیفہ یا درود ہو تو پلیز ہم گناہ گاروں کو بھی ضرور بتائیں۔ پلیز ہم گناہ گاروں کی زبان نہ کھلوائیں۔ بزرگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سب کہانی ہے، کوئی ایسا درود نہیں ہے۔ اور یہ خواب میں زیارت کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ مطلب وہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر کے تو وہ کوئی اس کا ٹکٹ نکل آئے گا، یعنی پوری سیریل ٹکٹوں کی خرید لے تو ایک تو نکل ہی آئے گا بانڈ۔ اس طرح نہیں ہے، نہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو زیارت کروا سکتا ہے، لیکن آپ زیارت کر بھی لیں گے تو کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بریلوی ہیں تو دیوبندی کہیں گے بریلوی کو زیارت ہو ہی نہیں سکتی، اور دیوبندی ہیں تو کہیں گے بریلوی کو زیارت ہو نہیں سکتی، بریلوی کہیں گے دیوبندی کو نہیں۔ طارق جمیل صاحب نے جب خواب بیان کیا، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے طارق جمیل صاحب کا خواب، کہ جی جنید جمشید کی شہادت کے بعد نبی علیہ السلام ایک بزرگ کو خواب میں کہا جنید ہم تک پہنچ گیا ہے اور اللہ نے اس کو بخش دیا، یہ تو کیا بریلویوں نے مان لیا؟ اگر بریلوی یہ مان لیں کہ جنید جمشید بخشا گیا ہے تو بریلوی کہیں گے ہماری بخشش کہاں سے ہونی ہے، ہم تو اس کو گمراہ سمجھتے ہیں، اس کے تو عقیدے خراب تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر بریلوی اپنے خواب کیوں دھونس سے منوانا چاہتے ہیں؟ یہ ہے ہی سب جعلی کام ہے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں نے ان احادیث کی تشریح کی ہے کہ قیامت تک رسول اللہ کی زیارت ممکن ہے، کن شرائط کے ساتھ۔ اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ صرف صحابہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے مسلم شریف سے، ابو داؤد سے واقعات دکھائے ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ محدثین کو، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد کے لوگوں کو بھی نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، پاسبل ہے۔ تو یہاں پہ ایک بندے کو اگر خواب آئے اپنے فرقے کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ دوسرے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے خوابوں پہ بنیاد نہیں، نہ کوئی ایسا طریقہ ہے خواب میں زیارت ہونے کا۔ ہاں درود شریف آپ کثرت سے پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ اس کی ایفرٹ کریں، اللہ سے دعا کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے زیارت کروانی ہوئی تو ہوگی۔ باقی صحابہ کرام میں بھی چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں وفات کے بعد دیکھا ہے، اور آپ دیکھ لیں کوئی اس طرح چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں، بعد میں تو لہن لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے واقعات ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، درنے والوں سے اگر آپ کی کوئی ذاتی کوئی دشمنی ہے تو علیحدہ بات ہے، درنے والوں کے علاوہ بھی بات کر رہے ہیں، درنے والوں کا نام نہ لیں۔ ٹھیک ہے، درنے والوں کے خواب کا جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے اپنے جب بزرگ تھے اس وقت تو کسی نے نہیں کوئی مذاق اڑائے، کسی فیس بک کے اوپر مذاق نہیں اڑایا، کسی پہ نہیں اڑایا۔ اب زرد پگڑی کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، جب الیاس قادری صاحب زرد پگڑی باندھتے تھے کسی نے زرد پگڑی کو دوستیوں کا، ہندوؤں کا لباس نہیں کہا۔ یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں نا پولیٹیکل اختلاف میں، مذہب کی آڑ میں، یہ اپنے غصے نکال رہے ہوتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ کہتے ہیں جی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل میں نبی علیہ السلام نظر آئے ہیں، لے جی لے لیں جواب اس کا بھی۔ الیاس قادری صاحب کے مکتبے سے انہوں نے کتاب خود چھاپی ہے اپنے ایک بزرگ کے بارے میں۔ آپ لوگوں نے اگر میری زبان ہی کھلوانی ہے، جا کے مکتبہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے لے لیں کہ جی وہ ایک جگہ درس حدیث دیا کرتے تھے، پھر وہ بیمار ہو گئے، 40 دن بعد جب وہ واپس آئے درس حدیث دینے کے لیے تو انہوں نے جو 40 دن پرانا سبق تھا وہاں سے شروع کیا۔ تو شاگرد کہنے لگے کہ سر یہ جو آپ نے کل جہاں سبق ختم کیا تھا وہاں سے شروع کریں۔ انہوں نے کہا میں تو کل آیا ہی نہیں تھا ادھر، مجھے تو 40 دن بعد میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سر یہ جو 40 دن پرانا سبق ہے یہ آپ نے ہمیں 40 دن پہلے پڑھایا تھا، کل تو آپ نے یہاں تک پہنچے ہوئے تھے۔ تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ رات کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ 40 دن جو تو بیمار رہا نا تو میں تیری شکل میں آ کے تیرے شاگردوں کو سکھاتا رہا ہوں۔ یہ بریلویوں نے، مدنی چینل والوں نے چھاپی بھی ہے کتاب۔ تو اب یہ فضل الرحمان صاحب کو کچھ کہہ رہے ہیں، او اپنی منجی سے ڈڈا پھیرو، سارے ایک کو گوجو، لیکن اسی انج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ دیکھو نا منو چھیڑ کے نا کام خراب کیا تھا، منو نہ چھیڑا کرو۔ اچھا علی بھائی، خواب کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، تھوڑا سا اس میں بتا دیں کہ اگر کوئی آج کے دور میں دیکھتا ہے تو اس کو ویریفائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ویریفائی میں نے بتا دیا نا، ان نشانیوں کے ساتھ کریں گے، اور میرا وہ کلپ دیکھ لیں، ایک سب سے بڑی نشانی لے لیں۔ ویسے تو اب آپ یہ پوری ڈاکٹرائن ہے نا، اس لیے میں نے کلپ کا ریفرنس دیا۔ بخاری مسلم حدیث انس بن مالک کہتے ہیں کہ وفات تک نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، وہ بھی کن پٹی پہ۔ لہذا آج تک جتنوں نے سفید داڑھی میں حضور کو دیکھا ہے سب فارغ۔
چٹی داڑھی، چٹی پگڑی، چٹا کرتا، صاحب فارغ. او سفید داڑھی میں تو صحابہ کے سامنے نبی علیہ السلام آ جائیں وہ بھی نہیں پہچانیں گے. جس شخص کو آپ نے پوری زندگی کالی داڑھی میں دیکھا ہو، سفید داڑھی میں آ جائے تو نبی علیہ السلام کی داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو باقی اور جو بھی احادیث کے اندر آپ کی مبارک شکل آئی ہے وہ میں نے اس کلپ کے اندر پورا ڈیٹیل سے بتایا. آپ لکھیں خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہی کلپ کھلے گا، اور میں نے وہ ساری احادیث کی انٹرپریٹیشن کی ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، مجھے ہی دیکھا، میری اپنی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا، یہ بھی حدیث ہے بخاری. یہ ساروں کی انٹرپریٹیشن میں نے کی.